الحمدللہ المشير الساقي القادر الذي جعل سيد الأولياء عبد القادر الصلاة والسلام محمدا الحاضر والناظر وعلى آله وصحبه الطاهر المطهر أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرات، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک شخصیاتی ہے، اور خوب درود و سلام اللہ کے پیارے ہم گنہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، عرب والے، عجم والے، مکاں والے، لامکاں والے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و حسین بارگاہ میں تحفے درود و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ رب تقدس و تعالی کا فرمان ارشاد ہے. رب ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. رب تقدس و تعالی نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا کہ ایمان والو تم نماز ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو. اللہ نے ایمان والوں سے جا بجا قرآن کریم میں جہاں جہاں نماز کا حکم ملے گا ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی حکم ملتا ہے. قرآن پاک میں بیشتر مقامات میں اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اگر ہم نماز، زکوٰۃ، روزے کو سمجھ لیں، یقین مانے میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے کہ کوئی سنی اس مسلک اعلیٰ حضرت سے، اس مذہب اہل سنت سے پھسل ہی نہیں سکتا. میں آپ کو وہ نایاب باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا جس سے آپ کا ایمان عقیدہ تازہ ہو جائے گا. حضور کی طرح پوری کائنات میں میرے نبی کی طرح کوئی نہیں ہے.
میرے نبی سب میں بے مثل و بے مثال ہے، میرے مصطفیٰ سب میں لاجواب ہے، میرے نبی تمام نبیوں کے امام ہوئے، میرے رسول تمام رسولوں کے سردار ہوئے، میرے نبی جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں، مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، ایجاد عالم کے سبب میرے مصطفیٰ ہیں، کائنات کے وجود کے سبب میرے مصطفیٰ ہیں، چاند و سورج کی روشنی کا سبب میرے مصطفیٰ ہیں، نبی نہ آتے نہ دنیا، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ یہ کہکشاں کا جمال، نہ یہ آسمان کی بلندی، نہ زمین کی پستی، نہ صحرا، نہ جنگل، نہ ویرانے، نہ آبادیاں، نہ بستی، نہ سمندر، نہ کہکشاں، کچھ نہیں ہوتا کر مصطفیٰ نہ آتے۔ اس لیے بریلی کے امام نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، نبی ہے تو کائنات سلامت ہے، مصطفیٰ اگر ایک لمحے کے لیے اس دنیا سے روپوش ہو جائیں زمانہ نہ رہے، نبی ہے تو پوری کائنات کا وجود سلامت ہے، وجود کائنات کے سبب میرے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات سنیں، نماز ایک اہم عبادت ہے، روزہ ایک اہم عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عظیم عبادت ہے۔ میں ان تینوں عبادتوں کو آپ کو سمجھانے لگا ہوں، آپ بڑا اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں۔ رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہم اور آپ کے سر سے گزر رہا ہے۔ دیکھیے، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ولی پڑھتے ہیں، پیر پڑھتے ہیں، مومن پڑھتا ہے، صالح پڑھتا ہے، متقی پڑھتا ہے، عابد پڑھتا ہے، پرہیزگار پڑھتا ہے، عام آدمی پڑھتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے نماز کو پڑھتے ہیں، مگر ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، مگر میرے رسول پر، میرے نبی پر 5 وقت کی نماز فرض نہیں تھی، 6 وقت کی نماز فرض تھی۔ کتنی وقت کی نماز؟ 6 وقت کی نماز مصطفیٰ پہ فرض تھی۔ وہ تہجد کی نماز جسے آج ہم سنت سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے نبی پر، حضور پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ حضور تہجد کی نماز پابندی سے پڑھا کرتے تھے، کیوں کہ اللہ کے نبی پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ ہم پر وہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، ہم پڑھتے ہیں تو سنت کا ثواب ملتا ہے، ہم پڑھیں گے ثواب ملے گا۔ اس لیے جو تہجد کا عادی ہو وہ پڑھتا ہے پابندی سے، جو برکات ظاہر ہوں، جو اس کی فضیلتیں تم پر اثر کرے، اس فضیلت کا، اس برکات کا ظاہر کرنا، لوگوں میں بتانا، یہ منع ہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں تو مجھے یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اس برکت کا ظاہر کرنا، لوگوں میں عیاں کرنا، یہ منع کیا گیا علماء نے، شریعت میں منع ہے، یہاں تک کہ حرام کے درجے تک علماء نے کہا اس کی فضیلت کو علماء نہ بتائی جائے۔ جو پڑھنے والا برکتیں محسوس کر رہا ہے اس کے برکت کو اظہار نہ کرے، ظاہر نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں، عام آدمی، ولی، غوث، کتب، پیر، ابدال، مومن، صالح، متقی، عابد، نماز پڑھا 5 وقت، نبی پڑھیں 6 وقت، امتی نبی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ مصطفیٰ پڑھتے ہیں نماز 6 وقت کے لیے، مومن کے لیے، عام آدمی کے لیے، غوث کے لیے، کتب کے لیے، ابدال کے لیے، پیر کے لیے، متقی کے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ تو عبادت میں اللہ نے اپنے نبی کے مثل امتی کو کھڑا نہ کیا، اپنے بندوں کو کھڑا نہ کیا، کیونکہ یہ میرا نبی ہے۔ عبادت میں جب تم شریک نہیں ہو سکتے تو مصطفیٰ کا برابری کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے عبادت بھی الگ رکھی کہ نبی وہ عبادت کرے جو عام مومن کے لیے، مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے، امت رسول کے لیے وہ نماز مصطفیٰ کے کرم سے وہ سنت کہلائی، مگر مصطفیٰ پہ اللہ کے کرم سے وہ فرض رہی۔ حضرات محترم، یہ نماز کا مسئلہ، عبادت میں ہم نبی کے برابر نہیں ہو سکتے،
اب ہے روزہ. روزہ سنیں. روزہ ہم بھی رکھتے ہیں سال میں ایک بار، وہ بھی 30 دن کی گنتی پوری کرتے ہیں، 29 دن کی گنتی پوری کرتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، عید کا اعلان ہوتا ہے، پھر خوشی کی وہ لہر دوڑتی ہے، پھر آدمی عید کی خوشیاں مناتا ہے. مگر میرے نبی جیسا روزہ رکھتے تھے ویسا کائنات میں کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا. حضور جو روزہ رکھا کرتے تھے اس روزے کا نام صوم وصال ہے. اس روزے کو صوم وصال کہا جاتا تھا. صوم وصال کسے کہتے ہیں وہ سمجھیں، یہ بہت ہارڈ جملہ آپ کے لیے. صوم وصال ہم لوگ کہتے ہیں نا وصال کر گیا، وہ مطلب انتقال کر گیا، اس کا وصال ہو گیا، مگر وہ پہنچ گیا. وصال کا معنی پہنچ گیا. کہاں پہنچ گیا؟ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. کوئی انتقال کر جائے بعض جملوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا وصال ہو گیا. وصال کا معنی پہنچ گیا. کہاں پہنچا؟ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. حضور جو روزہ رکھا کرتے تھے وہ صوم وصال، یعنی وصال اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کا اور قرب حاصل کرنے کے لیے. مصطفیٰ خدا کے محبوب ہیں، پھر صوم وصال رکھیں. صوم وصال کا معنی سمجھیں. صوم وصال اسے کہتے ہیں کہ نہ سحری ہو نہ افطاری، بغیر سحری بغیر افطاری کے، بس دن رات بس سحری بغیر کچھ کھائے پیے، بس نیت اللہ کے لیے روزہ رکھ لیے. پھر افطاری کچھ نہیں، اس میں نہ شربت ہے نہ پانی ہے نہ کچھ کھانا ہے، کچھ نہیں، بغیر کچھ کھائے پیے حضور مسلسل مہینوں روزہ رکھا کرتے تھے. یہ صوم وصال کہلاتا ہے. صحابہ نے دیکھا کہ حضور بغیر سحری کے بغیر افطاری کے حضور صوم وصال رکھتے ہیں. حضور آئے فجر کی نماز پڑھائی، حضور آئے ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں، حضور عصر کی نماز پڑھاتے ہیں، حضور مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں، حضور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں. صحابہ میں یہ امنگ بیدار ہوئی، یہ خواہش جاگی. صحابہ رسول تھے، ان کی یہ طبیعت جاگی کہ کاش ہم بھی اپنے نبی کی سنت پہ عمل کریں. مصطفیٰ تو بغیر سحری کے بغیر افطاری کو روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھیں. تو صحابہ بھی اس طریق پر اس راستے پر چل پڑے اور روزہ رکھنے لگے. جب صحابہ روزہ رکھنے لگے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن صحابہ میں مسجد میں آنا کمی کر دی. صحابہ دھیرے دھیرے اب طاقت کم ہونے لگی، کمزوری آنے لگی، اب صحابہ مسجد آنا آ سکے. تو ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ صحابی آپ کے کم ہو جا رہے ہیں، نمازی کم ہوتے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا، میری صحابی بتاؤ کہ نمازی کم کیوں ہو جا رہے ہیں؟ صحابہ کرام تو پوری مسجد بھری رہتی تھی، آج یہ مسجدیں خالی کیوں ہو گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ صوم وصال رکھا کرتے ہیں، مگر آپ کے جو صحابی ہیں یہ دیوانے آپ کے غلام آپ کے راستے پر چل پڑے ہیں. آپ کو دیکھتے ہیں کہ حضور بغیر سحری بغیر افطاری کو روزہ رکھ رہے ہیں، تو سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب حضور رکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی رکھنی چاہیے، ہمیں بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ہمیں بھی اللہ سے قریب ہونا ہے، تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے. حضور آپ کے سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ روزہ رکھنے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ نے تمام صحابی کو اکٹھا کیا، بلایا، کہا میرے صحابہ بتاؤ. وہ صحابی تھے، وہ مومن ہیں، نبی پہ ہاتھ و اسلام میں داخل کا کلمہ پڑھے. حضور فرماتے میرے صحابی بتاؤ، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ تم مجھے دیکھ کر روزہ رکھنے لگے تھے، بتاؤ تم میں کون ہے جو میری طرح ہے؟ ہر صحابی ادب سے یہی کہتے تھے، یا رسول اللہ، آپ لاجواب ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، کون ہے جو آپ کی طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ صحابہ سے کہیں، اللہ کے نبی صحابی سے کہیں، بتاؤ تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو سکتا ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم کوئی آپ کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ کے بس طریق پر آپ کو دیکھ کر آپ کے سنت پر چل پڑے تھے کہ حضور رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھیں گے. ایک ذوق تھا، ایک شوق تھا
حضور آپ رکھ رہے ہیں، ہم رکھنے پر تلے ہوئے، بس اللہ کا قرب حاصل کرنا تھا، مقصد کوئی اور نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو میری طرح ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی نہیں جو آپ کی طرح ہے۔ جب حضور کافروں کے سامنے گئے، یہودیوں کے سامنے گئے، نصارہ کے سامنے گئے، حضور نے کہا، جب یہ صحابی کرام کے سامنے حضور نے یہ کہا یکم مثلی، تو کافروں کے سامنے حضور نے کیا کہا؟ قل انما انا بشر مثلکم، بتاؤ اے کافرو تم میں سے کون ہے میری طرح؟ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ حضور نے کس سے کہا؟ کافروں سے کہا، یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا کافروں سنو میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح ظاہری شکل و صورت میں بشر ہوں۔ حضور نے بشر کہا، کس سے کہا؟ کافروں سے کہا۔ اگر آج کوئی بولے حضور ہماری طرح ہے، سمجھ لو یہ وہی بات سنا ہے، سمجھ لو یہ وہی بات سنا ہے۔ حضور نے جس کو جو سنایا اس کو یاد رہا سبق۔ حضور نے کافروں کو سنایا میں تمہاری طرح بشر، اور آج کوئی کہے میں تمہاری طرح حضور کی طرح، سمجھ لو حضور نے کافر کو جو کہا تھا یہ سنا تھا، آج یہ بات کو دوہرا رہا ہے۔ آج یہ سنی ہوئی بات کو حضور نے کافروں سے کہا تھا میں تمہاری طرح بشر، آج کوئی کہے کہ نبی ہماری طرح بشر، سمجھ لو یہ سنی ہوئی بات کہہ رہا ہے۔ حضور نے کافروں سے کہا تھا، صحابہ سے کہا تھا تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول ہم میں سے کوئی آپ کی طرح نہیں ہے، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، کون ہے جو آپ کی طرح ہو سکتا ہے؟ آج اگر کوئی کافر کہے کہ حضور ہماری طرح بشر، سمجھ لو نبی کی سنی بات کہہ رہا ہے، پکڑ لو اس کو، سمجھ لو یہ کافر چھپا ہوا کافر ہے، اس کی کفر بول رہی ہے، یہ اپنے آپ نبی کی طرف بتا رہا ہے۔ حضرات محترم، اب حضور رکھے 100ویں وصال، صحابہ رکھے چند دن برداشت نہ کر سکے، حضور نے کیا فرمایا؟ کہا سنو اسکنی ورزکنی اللہ تطعمونی، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، اے میرے گروہ صحابہ سنو، اللہ میرا وہ ہے، میرا خالق، میرا پروردگار مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں کھاتا پیتا نہیں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، مگر سنو یہ نبی کی خصوصیت، اللہ انہیں کیسے کھلاتا ہے، کیسے پلاتا ہے، یہ ان کا اعجاز، یہ ان کا منصب، یہ ان کا شرف ہے، اللہ ان کو کیسے کھلاتا، کیسے پلاتا ہے وہ نبی جانے، نبی کا خدا جانے۔ میرے پیارے آؤ میں بتاؤں، اب یہ نماز روزہ آپ نے سن لیا، اب زکوٰۃ سنیں، یہ 3 چیز سن لیں، اگر آپ 3 چیز کو اچھی طرح یاد رکھ لیں، یقین مانیں کوئی بھی آدمی ہمارے مسلک سے کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ ایمان عقیدے کو مضبوط کرنے والی یہ عبادتیں ایسی ہیں جو ہمارے ایمان و عقیدے کو ثابت کر رہی ہیں۔ ہمیں اپنے مسلک سے جڑ کے کس طرح رہنا ہے آپ ان عبادتوں سے سمجھیں۔ آپ سنیں جو بات میں کہہ رہا ہوں شاید کہ آج تک آپ کی کان نہ سنی ہو، میرا یہ دعویٰ ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ سن بھی ہوں، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں، اتنا دعویٰ کر سکتا ہوں جتنے معمر حضرات بھی بیٹھے ہیں شاید کہ آنے والے جملے کو نہیں سنے ہوں گے۔ میں سنو بتاتا ہوں، یہ زکوٰۃ ایک اہم عبادت ہے۔ عام آدمی جو مومن ہے، صالح ہے، متقی ہے، عابد ہے، پیر ہے، ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے، مگر یہ عام آدمی کی حالت یہ ہے